کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. انجینئر صاحب کو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنا تھا. ان کے بارے میں میرا یہی بغیر سن کر یہ گمان تھا کہ یہ معراج کے بھی انکار کریں گے، اچھا یہ فلاں چیز کا ولایت کا سرے سے انکار کریں گے. وہ ٹاپک جو میں بریلویوں کے اندر رہ کر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، وہ کہ غوث، کتب، ابدال یہ ہوں اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ ان کے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں. تو بہرحال میں نے اسی وقت یہ نیت بنا لی تھی کہ اللہ اگر میری زندگی کرے، اگر میں صبح اٹھتا ہوں نا، سب سے پہلا کام جو ہے نا انجینئر مرزا صاحب کو ایک دفعہ خود سننا ہے یار. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ میرا نام محسن ہے جی. محسن بھائی. محسن بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ میں سر ضلع سرگودا تحصیل بھیرا ویسے بلانگ کرتا ہوں، بھیرا سے آیا ہوں. بھیرا سے آئے ہیں جی ماشاء اللہ جی. جیلم اکیڈمی میں ویلکم جناب آپ کو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. محسن بھائی یہ بتائیں، بھیرا سے آئے ہیں جیلم، وہ خیریت ہے، کرنے کیا آئے ہیں؟ انجینئر صاحب سے ملنے کا شوق تھا جی، اور ایک دفعہ یہاں پر آنے کا، ایک دفعہ خود دیکھنے کا ماحول یہاں کا، اور دوسرا جو قرآن و سنت کی محبت ہے وہ کھینچ کے لائی ہے. کسی انسان کی محبت بعد میں ہے، قرآن و سنت کی محبت پہلے ہے. زبردست، اسی لیے آئے ہیں جی. زبردست. اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس سے پہلا جو آپ کا فرقہ اسکول آف تھاٹ وہ کیا تھا؟ فرقہ بریلوی تھا یہ. بریلوی فرقہ تھا؟ ہاں جی. اچھا تو انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوا؟ تعارف تو نام کی حد تک تو بہت عرصہ پہلے تھا. پتہ تھا کوئی اس نام کا کوئی بندہ ہے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ. نیگیٹو تھا یہ؟ جی بالکل نیگیٹو تھا جی. ہاں تو ٹھیک ہو گیا. میں اسکول ٹیچر بھی ہوں. صحیح ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. دوسرا میری سارا براٹ اپ جو ہے وہ بریلی فرقہ کے ایک بہت بڑے مدرسے سے ہوا ہے. نام نہیں لوں گا. کٹر بریلوی تھے؟ نہیں کٹر آپ نہیں کہہ سکتے، کافی ٹھہراؤ تھا طبیعت میں الحمدللہ شروع سے. درباروں شرباروں پہ جاتے تھے؟ جی جاتے تھے لیکن سجدے نہیں کرتے تھے پہلے. اچھا. جھوٹ میں بولوں گا اگر ایسا کہوں میں جعلی مدد یا گو سے مدد وغیرہ؟ نو کبھی. اچھا تو عید ماسب کلیئر تھی، کنسیپٹ آپ کا کلیئر تھا؟ جی سر طبیعت میں کافی حد تک آپ سلیم الفطرت ہے اس حوالے سے ماشاءاللہ. اچھا بری لگتی تھی یہ چیزیں بری لگتی تھیں پہلے بھی. ٹھیک ہو گیا. تعارف تھا آگے؟ جی اس کی سر ایک وجہ یہ بھی تھی، یہ چیزیں بری لگنے کی وجہ، کیونکہ علی بھائی جو ہیں وہ جب سے ان سے یہ بھی سنا ہے نا کہ وہ اپنے جو اساتذہ کے نام لیتے ہیں تو الحمدللہ جو جن کی میں بیعت کی تھی وہ پیر سید نصیر الدین نصیر تھے ماشاءاللہ. تو میرا پہلے ان کی طرف جھکاؤ اسی لیے تھا کیونکہ وہ بہت کھری بات کرنے والے تھے اور سچی بات کرنے والے تھے، اور وہ نہیں دیکھتے تھے، لحاظ نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ محبت ہوئی تھی. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا پہلے بھی کوئی اس قسم کا وہ سخت گیر رویہ نہیں تھا اس حوالے سے. ٹھیک ہو گیا. بہت حد تک برداشت تھی. زبردست. لیکن یہ بھی نہیں کہ اپنے فرقے کو کبھی غلط کہا ہو، ایسا بھی نہیں تھا. اچھا واپس آتے اسی کوسچن کی طرف، آپ نے کہا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کا تعارف تو آپ نے کہا سن تو رکھا تھا. جی آگے آئے نا، ان کا نام تو سن رکھا تھا، پہنچے کیسے؟ ویڈیوز تک کیسے پہنچے؟ اچھا کون سی ویڈیوز تھی جو آپ ہدایت کا سبب بن گئی؟ اس طرح ہے چونکہ نام سنا ہوا تھا. ہاں جی تو وہ جس طرح ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا، چونکہ بد مذہب سمجھتے تھے، سیدھی بات ہے ایسے ہی ہے. تو وہ سکرول ڈاؤن کر دینا، آگے چلے جانا، رکنا نہیں، نہ کبھی غامدی صاحب پہ رکنا نہ ان پہ رکنا. اس طرح کے جتنے لوگ ہیں نہیں رکتے تھے اپنے. اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ میرے ساتھ آئے ہوئے بھی ہے آج. اس نے مجھے نا 2-4 دفعہ مجھے کہا کہ انجینئر صاحب کو آپ سنا کریں، انجینئر صاحب کو سنا کریں. تو میں اسے ایسے ہی کہہ دیتا تھا اور چھوڑ یار اس ਨੂੰ چھوڑ تو، بس اس طرح پنجابی میں اسے جواب دے دیتے تھے. تو یہ پھر کچھ ایسے حالات و واقعات ہوئے ایک دو، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ پوچھتے ہیں تو. جی بتائیں بالکل. انجینئر صاحب کو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنا تھا. ان کے بارے میں میرا یہی بغیر سن کر یہ گمان تھا کہ یہ معراج کے بھی انکار کریں گے. اچھا. یہ فلاں چیز کا ولایت کا سرے سے انکار کریں گے. اسی طرح اور بے شمار چیزیں. یا رفض کے بارے میں سنا تھا کہ ان کا جو ہے وہ عقائد ہیں، اس طرح کی باتیں. رافضیوں کی طرح. ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل وہی تھا ذہن میں. صحیح ہے. اب اس میں یہ ہوا کہ میں جو ہے نا 23 اور 24 جولائی 2023 وہ جو درمیانی رات ہے وہ میری زندگی کا آپ سمجھ لیں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. وہ رات اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی بات پسند آ گئی.
میں اب اس آستانے کا نام بھی نہیں لوں گا, اپنے دوست کا بھی نام نہیں لوں گا. صحیح ہے, صحیح ہے. تو کافی عرصے سے وہاں پہ ایک عرس تھا, جاتے تھے ہم. تو ہم وہاں پر گئے, وہ 3 راتوں پر مشتمل وہاں پہ عرس ہوتا ہے. تو 2 راتیں میں نے وہاں گزاری, جو تیسری رات تھی وہ میں نے نہیں گزارنی تھی وہاں پہ اس رات. میرا یہی پلان تھا, کہیں اور کام نکلنا تھا, راولپنڈی جانا تھا. صحیح ہے. لیکن وہ جو میرے ساتھ دوست تھے نا, وہ عالم دین ہیں, بریلوی مکتب سے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اسکول ٹیچر بھی ہیں سرکاری اسکول میں, میں خود بھی ٹیچر ہوں. تو انہوں نے مجھے بڑا فورس کیا, انہوں نے کہا یار آج رات نا آپ یہاں پہ لازمی رک جائیں, آج رات لازمی رکے. میں نے بڑی کوشش کی, میں نے کہا نہیں مجھے مجبوری ہے جانا ہے. تو بہرحال ہم وہاں پہ رک گئے. انہوں نے کہا جی آج رات اتنی بڑی محفل ہے, بڑے علماء آ رہے ہیں. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے بڑے واقعی ریسرچر ہوں, اتنی بڑی محفل. تو وہاں پہ ایک عالم دین ہے فیصل آباد ڈجکوٹ سے, اب آپ نام لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے, بہت مشہور ہے. وہ آئے تو ان کا جو ٹاپک تھا نا اس رات, وہ یہی تھا کہ وہ ٹاپک جو میں بریلویوں کے اندر رہ کر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا, وہ کہ غوث, کتب, ابدال یہ ہوں اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ ان کے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں. اس نے کوئی 1.5 گھنٹہ تقریر کی, اور کافی ان کی خدمت وغیرہ بھی جس طرح ہوتی ہے اس طرح کی عوامی مجلسوں میں وہ بھی ہوئی. بہرحال میں توام وقارن وہاں بیٹھا رہا, اب مجبوری تھی کیا کرتے, اٹھا نہیں. بہرحال جیسے وہ محفل ختم ہوئی تو ہم وہ جو دربار شریف تھا یا مسجد تھی اس کے احاطے سے نکل رہے تھے. تو میں اس اپنے دوست سے میں نے بولا کہ اچھا اس مجلس کے دوران مجھے بار بار نہ مجھے ایک ہی بات, انجینئر مرزا پتہ نہیں یار کیا کہتے ہیں, یار یہ باتیں تو غلط ہیں, یہ جو کر رہے ہیں یہ باتیں تو غلط ہیں. چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں میں بریلوی مکتب کے ہوتے ہوئے یہ باتیں مجھے کھٹکتی تھیں. صحیح ہے. چونکہ میں نے مکمل وہاں پہ فاضل کیا ہوا ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے. یہ جو میرا آپ گیٹ اپ دیکھ رہے ہیں یہ یونیورسٹی لائف کا بعد کیا, تھوڑا سا برداشت ہے یار, اور بھی انسان ہے دنیا میں. صحیح ہے. تو یونیورسٹی میں جب گیا تو اس طرح. بہرحال میں وہ سوچتا رہا. جب وہ محفل ختم ہوئی دعا کے بعد میں نے اس سے پوچھا, میں یار انجینئر محمد علی مرزا نام کا ایک بندہ ہے, اس کو کبھی سنا ہے آپ نے؟ تو اس نے نا, وہ میرے جو دوست تھے انہوں نے ان کے بارے میں کوئی اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے. صحیح ہے. تو بہرحال میں نے ان کے سامنے تو ایسا کچھ نہیں کہا, چونکہ رات کا وہ تقریباً پچھلا پہر تھا, 3 بج چکے تھے, صبح میں نے پنڈی کے لیے نکلنا تھا. تو بہرحال میں نے اسی وقت یہ نیت بنا لی تھی کہ اللہ اگر میری زندگی کرے, اگر میں صبح اٹھتا ہوں نا, سب سے پہلا کام جو ہے نا انجینئر مرزا صاحب کو ایک دفعہ خود سننا ہے یار. کیونکہ وہ رات والی باتیں جو تھی مجھے ہانٹ کر رہی تھی, تنگ کر رہی تھی. یار اتنا ٹائم ہم جاگے تو یہاں ملی کچھ نہیں سوائے تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف کے, بہت اچھی پڑے گی, آج بھی ان کی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو جب بیانات کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ سارا کام پھر ادھر ہی جہاں سے میں اچھا نہیں سمجھتا تھا. کیونکہ 2014 سے آن ورڈ میں وہ مدرسے کی جو تعلیم وہاں سے فارغ ہو کر یونیورسٹی میں اور پھر اسکول ٹیچنگ میں انگلش ٹیچر ہوں میں, وہاں پہ آ چکا. تو تھوڑا سا اور نظریات ہو چکے تھے پہلے بھی. یہ نہیں کہ صرف بریلویوں کے متعلق نہیں پتہ تھا, دوسروں کے متعلق تو ماشاءاللہ میں سب کچھ بتا دیا گیا تھا. وہ تو ہمیں پوچھنے کی اب بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی, صبح ہو گئی, آگے چلتے ہیں. صبح ہوگی جناب. وہ ہم وہاں سے میں نکلا, گاڑی میں بیٹھا, تو یوٹیوب کا پیکج پہلے ہی تھا. ٹھیک ہے. سب سے میں رات میں ٹاپک میں نے سلیکٹ کر لیے تھے. میں نے سب سے پہلے نا, میں نے چونکہ یہ سنا تھا کہ یہ سر سید والا نظریہ ہے, معراج آپ کو پتہ ہے کیسا ٹاپک ہے جس میں بڑے بڑے جو مار کھا جاتے ہیں. تو میں نے سب سے پہلے انجینئر صاحب کا معراج شریف والا جو ٹاپک ہے وہ آلموسٹ 1.5-2 گھنٹے کی ویڈیو ہوگی, مجھے اب ایگزیکٹلی نہیں یاد. بہرحال وہ سفر بھی اتنا ہی تھا وہاں سے راولپنڈی کا, وہ سنی اور جیسے جیسے سنتا گیا پچھتاتا گیا, یار میں کیوں گالیاں نکالتا تھا, کیوں ایسی باتیں کرتا تھا. خیر وہ سنی, پھر پنڈی سے واپس بیرا بھی آنا تھا, 2-3 گھنٹے کا پھر سفر تھا. پھر اگلی ہی نہیں غوث کتب ابدال سے متعلق دوسری میں شارٹ لسٹ کر لی تھی, پھر وہ سن لی. پھر اسی طرح اور ڈھیر ساری کی. ٹھیک ہے نا جی. سیدہ عائشہ کے نکاح پاک سے متعلق سلام اللہ علیہ, اور اسی طرح اور بھی جو بھی کریٹیکل, مجھے وہ یاد نہیں ایگزیکٹلی, جو کریٹیکل چیز تھی جہاں پر انسان بیٹھ سکتا ہے نا, کیونکہ میں پتہ تھا, میں اس فرقے میں رہا ہوں اور پڑھا بھی ہوں ان کا, اور لوگوں کو سمجھاتا بھی تھا کہ یہ فرقے میں ہمارے آج ہوئی ہے. تو 12 مجھے پتہ تو تھا کہ کہاں پر گڑبڑ ہو سکتی ہے. وہ جب ساری الحمدللہ کلیئر ہو گئی تو میں نے اس وقت سے پھر جو ہے نا, جو پہلے میرے میسیج تھے نا, ہاں رفع الیدین والی بھی, ٹھیک ہے, وہ رفع الیدین کے اندر وہ ویڈیو سنتے ہوئے پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ ہمارے جو پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ بھی کرتے ہیں. ہاں جی, وہ بھی کرتے ہیں. تو پھر تو میری آنکھیں اور پھٹی رہ گئی. میں نے کہا یار وہ تو اللہ کے واقعی ولی تھے, ان کے بھی جو الزامات لگے ہوئے ہیں کرامتوں کی شکل میں, وہ تو ان سے میرا تو نہیں ایمان کوئی تعلق ہو. تو پھر اس دن سے میں نے کہا رفع الیدین بھی نیت کر لی, شروع نہیں کیا, سچی بات ہے. میں نے کہا کہ اس پر میں ریسرچ کروں گا. پھر میں وہ اسی دوست سے کہا کہ میں نے ابھی وہ میرے پاس واٹس ایپ میں وہ چیٹ موجود ہے
کہ یار مجھے نا نماز حنفی کا کوئی ریسرچ بتایا. انہوں نے کہا آج شام تک آ جائے گی. یہ 26-27 جولائی کی چیٹ ہے, ابھی وہ شام نہیں آئی. بہرحال ایک دو دوستوں کو اور کہا, انہوں نے بھیجی. پھر وہ رفع الیدین والی جو حدیثیں تھی, یا وہ ایک کتاب تھا, پیمفلٹ تھا 40 احادیث ثبوت میں نماز. پہلی حدیث جیسی ہی میں نے دیکھی نا تو اسلام 360 آلریڈی میں استعمال کرتا تھا, ادھر بھی جب تھا نا پہلے بھی پڑھتے تھے. صحیح ہے. تو اس طرح ریسرچ کے مائنڈ سے نہیں پڑھتے تھے ویسی. تو بہرحال میں نے جب وہ دیکھی جا کے اس کے اندر وہ حدیث جو پہلی حدیث تھی, اب آپ بتائیں کہ 40 حدیث ہوں آپ کے کسی ایک نظریے کو سپورٹ کرنے والی, تو جو اس کی سب سے پہلی ہوگی وہ مضبوط ترین ہونی چاہیے. وہ جو پہلی حدیث تھی جیسی وہ میں جا کر دیکھی تو وہ جہاں پر رفع الیدین کا پہلا جو اللہ اکبر کرنا ہے اس آگے سے حدیث کاٹ دی, اس سے آگے وہ ساری باتیں تھیں. بہرحال میرا تو سمجھ آ گئی. 4 بہرحال میں نے چیک کی ہیں, آج بھی ان کے اسکرین شاٹ موجود ہیں الحمدللہ. تو بس مجھے ساری گیم سمجھ آ گئی. میں نے کہا یار جس حدیث کو آپ کہتے ہو کہ یہ اس وقت کیا جب منسوخ ہو چکا, تو اس حدیث سے آپ پہلا رفع الیدین لے رہے ہیں, درمیان والا چھوڑ رہے ہیں. تو بہرحال ٹھیک ہے, جس کی جو مرضی ہے وہ کرتا رہے. ہم تو اپنا رفع الیدین سے الحمدللہ اکتوبر میں جا کے نا, یہ جولائی سے اکتوبر تک میں اس کام میں لگا رہا ہوں. اکتوبر میں آپ نے پھر فرقہ واریت سے توبہ کی؟ فرقہ واریت سے توبہ کر لی تھی, رفع الیدین کی بات. اچھا ٹھیک ہو گیا, زبردست ہو گیا. اچھا اب گھر والوں کا کیا سٹیٹس ہے؟ گھر والوں کا وہ جس طرح علی بھائی سے اگلے دن بھی کسی سوال کیے تو مجھے ان کے بعد بڑی اپیل کی ہے کہ سب سے پہلے اپنی بیوی اپنے بچے اہلیکم کے تحت سب سے پہلے تو یہ آتے ہیں, ان پہ آپ تھوڑا سختی بھی کر سکتے ہیں اس حوالے سے. جی. تو الحمدللہ میری جو وائف ہیں, شادی بھی ابھی حال ہی میں ہوئی ہے, 2 سال ایک بچی ہے. تو اس نے تو میرے بتاتے ہوئے ہی, پڑھی لکھی بھی ہے, ٹھیک ہے, دینی دنیاوی حافظ قرآن بھی ہے, اس نے الحمدللہ پہلے دن سے ہی رفع الیدین کی بات ایک حدیث دکھاتے, کیونکہ وہ مائنڈ میں وہ تھا ہی نہیں کہ یار یہ کیا ہوتے ہیں فرقے. وہ تھا کبھی اس نے سوچے نہیں, ان کی فیملی براٹ اب بھی کچھ ایسا ہی تھا. تو اس نے تو شروع کر لیا ہے. بچی بھی بڑی ہوگی تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. رہے ماں باپ اور بھائیوں کا تعلق, ان کو بتا دیا ہے سب کو. گھر میں میرے چونکہ مجھے کتاب کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں, میری اپنی لائبریری میں سب سے پہلی جو کتاب جس کو سمجھ موطا امام مالک پڑھی ہوئی ہے, دکھا دی ہے, پڑھا دی ہے. نہ کریں تو اب ان کو کہتے تو رہتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, بار بار دعوت دیتے ہیں, سسٹر کو بھی دے رہے ہیں. تو لیکن ابھی تک تو نہیں شروع کیا. وہ چونکہ ایک دائرے میں رہ کر. ہاں یہی بات ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ان سے محبت ہوگی تو آپ ان کو دعوت دیں گے, جس طرح مرضی دیں گے اور سمجھائیں گے. دوستوں کو بھی دیتے ہیں, ہاں سیدھے راستے پہ لے کے آئیں گے. چلو جی, اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. فرسٹ ٹائم آئے ہو؟ جی فرسٹ ٹائم آئے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے. آپ یہاں پہ اللہ کی محبت کے لیے, ہم انجینئر صاحب سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں, ایسے ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے. آج آپ کی انشاءاللہ ملاقات بھی ہو جائے گی انجینئر صاحب سے, آپ کے ساتھ آج پکچر بھی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلو جی اب بیٹھے, تھوڑی دیر تک مجلس سٹارٹ ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.